نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ 23 اکتوبر 2009 کا دن جو ہے وہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اس طرح سے کہ اس دن 23 اکتوبر کے دن الیاس ستار صاحب، صدر شوت الاسلام ٹرسٹ اور محترم سید بلال ہاشمی صاحب کے درمیان مباہلہ ہونا قرار پایا تھا۔ مباہلہ اصل میں اس بات پر ہونا قرار پایا تھا کہ سید بلال ہاشمی صاحب نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ معرف القرآن جو تفسیر ہے دارالعلوم کورنگی کی، مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر جو ہے، اس تفسیر پر میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا۔ اپنی تفسیر میں انہوں نے کہا ہے کہ سورہ نساء میں کہ اگر آیت نمبر 12 میں، مفتی صاحب کا موقف ہے کہ آیت نمبر 12 میں اگر لفظ من امہ کو داخل نہ کیا جائے یا اس کے ساتھ پڑھا نہ جائے، اس کی قرأت نہ ہو، تو قرآن میں لازمی تعارض آ جائے گا۔ الیاس ستار صاحب نے جب اسے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں تضاد تعارض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الیاس ستار صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلال ہاشمی صاحب نے اسی بات پر کہ جو الفاظ معرف القرآن میں آئے ہیں اور جو لکھا ہوا ہے وہ معرف القرآن کا موقف درست ہے، اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ وہ درست ہے اور یہ لفظ من امہ کا لازمی ہے، اور یہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ یہ متواتر قرأت متواترہ میں ہے اور یہ وحی ہے، یہ الفاظ قرآن کے لازمی حصہ ہیں اور جبرائیل امین لے کے آئے تھے۔ الیاس ستار صاحب نے کہا کہ یہ الفاظ قرآن کے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو آج جتنا بھی قرآن ہمارے پاس پڑھا جاتا ہے، جو تراویحوں میں ہوتا ہے، قرأت کی جاتی ہے، نمازوں میں ہوتا ہے، ہمارے بچے حفظ کرتے ہیں، قرآن جو ہمارے پاس موجود لکھا ہوا ہے اس میں بھی یہ الفاظ کہیں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب تعارض کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ بلال ہاشمی صاحب کا یہ موقف تھا کہ ہاں یہ ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسی بات پر مباہلہ ہونا قرار پایا کہ جی اس دن مباہلہ ہوگا، اور الیاس ستار صاحب نے کہا کہ یہ لفظ اس کے نہیں ہیں۔ بلال ہاشمی صاحب کہنے لگے کہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں، اسی پر مباہلہ ہونا قرار پایا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ بلال ہاشمی صاحب نے تحقیق کی، جستجو کی، بڑی کوشش اور کاوش کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ الفاظ، مذکورہ الفاظ من امہ کے جو آیت نمبر 12 میں مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر نہ داخل کیے گئے یا نہ پڑھے گئے تو تعارض لازمی آ جائے گا، بلال ہاشمی صاحب نے تسلیم کیا کہ یہ الفاظ وہی نہیں ہیں، قرآن کا حصہ نہیں ہیں، اور اس طرح انہوں نے اپنے موقف سے دستبردار ہوئے، اپنے دعوے سے، اور الیاس ستار صاحب کے موقف کو درست تسلیم کر کے انہوں نے مباہلے سے دستبرداری کا اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ واقعی یہ الفاظ قرآن کا حصہ نہیں ہیں، نہ ہی قرأت متواتر میں کہیں پہ بھی ملتے ہیں۔ کس طرح سے یہ مباہلہ جو ہونا تھا الحمدللہ کہ بڑی خوش اسلوبی سے بات ختم ہوئی، لیکن اس انداز میں ختم ہوئی کہ الیاس ستار صاحب کے موقف کو سید بلال ہاشمی صاحب نے درست تسلیم کیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں سید بلال ہاشمی بن طاہر ہاشمی. میں نے یہ بات لکھ بھی دی ہے کہ تقریباً مہینہ پہلے میرا اور جناب الیاس ستار صاحب کے درمیان آج کے دن کے لیے یعنی 23 اکتوبر 2009 کے دن مباحثہ کرنا طے ہوا تھا اس مسئلے پہ کہ ایک مخصوص آیت میں من امی ہی کے الفاظ ہیں یا نہیں. تو میرا موقف یہ تھا کہ یہ قرآن پاک کی روایت مشہورہ میں موجود ہیں، لیکن تفحص و تفتیش کے بعد میں نے اپنے موقف کو کمزور پایا اور واضح ہو گیا کہ اس مخصوص آیت میں من امی ہی کے الفاظ روایت مشہورہ یا متواترہ میں ثابت نہیں ہیں. لہٰذا میں اپنے اس قول سے کہ الفاظ روایت مشہورہ میں موجود ہیں اسے رجوع کرتا ہوں، لہٰذا اس کو اس آیت کا حصہ کہنا صحیح نہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم انشاءاللہ ماشاء اللہ۔ آج کا دن 23 اکتوبر 2009 ماشاءاللہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے آج کہ آج تقریباً 19 سپٹمبر 2009 کو قرطبہ مسجد میں اعتکاف میں ہم سب تھے، تو وہاں سید بلال ہاشمی بھائی تشریف لائے تھے جو کہ ایف ایس سی کر کے دارالعلوم میں کورنگی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بہت ہی جیسے دیکھنے میں اچھے، اخلاق کے بھی بہت اچھے اور بہت ہی اچھے مزاج کے، کول مائنڈیڈ اور اچھے عالم ٹائپ کے بندے ہیں، بلکہ میں تو عالم بول دوں گا، عالم ٹائپ کیوں بولوں، کیونکہ جب بھی کوئی موضوع پہ بات ہوتی تھی گفتگو کے دوران تو وہ فوراً آیت بھی نکال دیتے تھے اور بغیر کسی ڈیلے کے۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ جو ان سے میری ملاقات ہوئی تھی تو ایک مباحثہ اس پوائنٹ پہ پایا تھا کہ من ام ہی ایک لفظ ہے جو سات ابن ابی وقاص کے قرت میں لکھا ہے کہیں تھا، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ صحیح ہے بات، اور میرا کہنا تھا کہ بھئی یہ قرت میں اگر ہوتا تو یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہونا لازمی تھا، اور چونکہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، اور میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ داری لیا، اور ہم شروع سے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے، بولتے ہوئے آ رہے کہ اس کا زیر زبر میں گڑبڑ نہیں ہے، تو یہ ایک لفظ نہیں ہو تو یہاں تو من ام ہی پورا کیسے غائب ہوگا۔ تو خیر بات یہ طے پایا گیا تھا کہ میں نے کہا تھا، اور میرے ساتھ ایک اور بندہ زین عمر، ہم دونوں کا کہنا تھا کہ یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، جبریل السلام اس کو ساتھ لے کے نہیں آئے تھے، اور بلال بھائی کا کہنا تھا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور قرت مشہورہ میں ہے، لیکن آج ماشاءاللہ انہوں نے پڑھ کے سنا دیا، لکھ کے دے دیا کہ یہ قرت مشہورہ میں بھی نہیں ہے اور قرآن کا حصہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی قرآن کے صداقت کا آج دن ہے۔ آج مباحثہ تو نہیں ہوا کیونکہ مباحثہ پہلے سے پوائنٹ مان لیے، تو آج کے دن کا نام ہم نے رکھ دیا جشن حقانیت قرآن، کیونکہ یہ آج جشن میں کنورٹ ہو گیا ہے۔ اور بات یہ بتانا ہے کہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ مباحثہ بہت ہی پرامن طریقہ ہے حق تک پہنچنے کا۔ آج اس کا اسی مباحثے کے موضوع پر میں نے لکھا بھی تھا، اور اسی مباحثے میں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ واقع پرسکون طریقہ ہے کہ بلال بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہیں، اور ہم لوگ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے ہیں، اور دونوں ایک پوائنٹ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ پرسکون طریقہ کیا ہوگا؟ اب میں آپ کے سامنے میں تو کچھ اور نقطہ بتانے چاہ رہا تھا کہ دو تین سوال اٹھتے تھے کہ اگر یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے تو کیوں تھا؟ کیونکہ قرت ہم کیا کس کو بولتے ہیں؟ تو کبھی میں نے یہ نہیں سنا ہے کہ حدیث کے لیے قرت ہوا یا حمد کا قرت ہے یا نعت کا قرت ہے۔ قرت ہمیشہ قرآن کے آیتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو جب قرآن کا حصہ نہیں ہے تو قرت میں کیوں ہوگا؟ جب حصہ ہی نہیں ہے تو قرت میں کیوں ہوگا؟ اور قرت میں نہیں ہے کیونکہ قرآن کا حصہ نہیں تو قرت بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کامن سینس کا بات تھا۔ تو اور یہ بات اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بلال بھائی نے بھی مان لیا، تو یہ بہت خوشگوار دن ہے۔ اور کل اتفاق سے گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے ہم لوگ، تو عامر عبداللہ نماز پڑھا رہا تھا، تو میں نے ایسے ہی اس سے کہا کہ یار تم من ام ہی جوڑ کے پڑھو، میں تم کو 10,000 روپیہ دوں گا، کیونکہ یہ تو قرت میں تھا، تم پڑھو اس کو۔ کیونکہ ایک جگہ یہ بھی سنا ہے کہ کسی بھی ستارے کے مانند صحابہ، اگر کسی ایک کا بھی اتفاق کیا تو فلاح کو پہنچو گے، جنت کو پہنچو گے۔ تو میں نے بولا تم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا یہ کر لو، اتباع کر لو، اپنے قرت میں جوڑ دو، میں 10,000 روپیہ دیتا ہوں۔ وہ بولا کہ اگر آپ 1,00,000 روپیہ بھی دو گے تو میں نہیں جوڑوں گا۔
کیونکہ یہ تو ڈر لگتا ہے جوڑنے کے وقت میں. تو یہ ایک نکتہ بھی آ گیا تھا، تازہ تازہ تھا، اس لیے آپ کو سنا دیا. اور اب کچھ باتیں ایسے ہی موبائلے سے ہٹ کے ہے، بلکہ موبائلے کا ایک نکتہ میں اور بھی سنا دوں. آج تو انتہائی سکون کے ساتھ ہو گیا، موبائلے کا جشن بن گیا. لیکن موبائلہ بھی اللہ کے فضل سے ایک میرا ہوا تھا مرزا طاہر احمد کے ساتھ، جو قادیانی کا خلیفہ تھا، اب تو فوت ہو چکا ہے. تو یہ موبائلہ میرا ہوا تھا 3 جون. موبائلہ کیا ہے یہ بھی بتا دوں، سوچ کے آیا تھا بھول گیا. لوگ عموماً موبائلہ اور مناظرہ کہ موبائلے سے سمجھتے کہ سوال جواب ہوگا. موبائلے میں سوال جواب نہیں ہوتا، مناظرے میں سوال جواب ہوتا ہے. اور جب مناظرہ میں کوئی کنکلوژن نہیں آئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلے، سب لوگ ضدی ہو، تو جب سب لوگ ضدی ہوں تو پھر ایک دوسرے کو موبائلہ آفر کر دیتے ہیں کہ اب بحث بند، اب اللہ تعالیٰ لعنت بھیج کے وضاحت کرے کون سچا کون جھوٹا. کیونکہ جب جس کے اوپر لعنت آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، جس کے اوپر لعنت نہیں آئے گا وہ سچا ہوگا. تو اس میں لعنت کا یہ شکل ہوتا ہے کہ جیسا کوئی آدمی کھڑا ہو میدان میں اور اس کے اوپر بجلی گر جائے، بندے کا ہاتھ نظر نہیں آنا چاہیے. کوئی بندہ کھڑا ہو اس کے اوپر بجلی گر جائے یا زمین کے اندر وہ دھس جائے، یا پھر اگر کوئی ایسا اچانک حادثہ پیش ہے جس میں بندے کا شرارت نظر نہیں آئے. مثلاً اس کا ایک مثال بتاتا ہوں، مرزا طاہری کے ساتھ ہوا. مرزا طاہر کے ساتھ میرا جو موبائلہ ہوا تھا 3 جون کو کراچی ماڈل کالونی میں، اس کے مربیہ 2 مربیان کے ذریعے ہوا، جس میں 6 وٹنسز بھی تھے، شہادت دیے تھے. اس کے بعد 30 جولائی کو لنڈن میں 34واں جلسہ تھا، تو مرزا طاہر نے اس موبائلے کا اعلان کیا 18,500 آدمی کے سامنے. اور اس کے بعد پھر موبائلہ جو تھا اس کے ایگریمنٹ میں شرط یہ تھا کہ کراچی میں ایڈورٹائز کروں گا، لیکن لنڈن میں مرزا طاہر اس کو ایڈورٹائز کرے گا. تو مرزا طاہر کا جو میگزین ہے الفضل لنڈن ہیڈ کوارٹر کا میگزین ہے، اس میں پہلے دفعہ جو خبر شائع ہوا موبائلہ کا وہ تھا 20 اگست 1999. تو صبح میگزین نکلا اور سب سے پہلا نماز تھا ظہر کا، یعنی جمعہ کا. تو جمعہ کا وہ خطبہ بہت لمبا لمبا دیتا تھا، لیکن اس دن صرف 10 منٹ کا خطبہ دیا اور کسی کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا. اس کے زبان اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیا. اس کا تسلیم وہ خود بھی کیا 10 سپٹمبر کو، جمعہ کے دن وہ تسلیم کیا کہ میرے دماغ میں اچانک خلا آ گیا تھا، اور اس خلا کے نتیجے میں وضاحت سے بات نہیں کر سک رہے تھے، اور کافی دنوں تک وہ مسجد سے اپنے یعنی عبادت گاہ سے غائب رہا. اور اس کے بعد آ تو گیا، لیکن وہ کوئی اتنا صحیح انداز سے اپنا زندگی بسر نہیں کیا. کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا بیماری بڑا بیماری ایسا رہا، اور اس کے بعد چند سال بعد وہ فوت ہو گیا. اور فوت ہونے میں ایک اور مزے کی بات ثابت یہ ہو گئی کہ مرزا غلام احمد جو قادیانیت کا بانی تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر 2 آدمی موبائلہ کر لے تو جو سچا ہے اس کے زندگی میں جھوٹا فوت ہوگا. تو میرے ساتھ موبائلہ کیا اور میرے زندگی میں فوت ہو گیا. تو اس کے میں نے وہ اپنے دادا کا قول جس کو وہ نبی مانتا ہے، اس کے قول کے مطابق بھی وہ جھوٹا ثابت ہوا. یہ ایک پوائنٹ ہے. اور جھوٹا ایسا ثابت ہوا کہ لعنت آیا، زبان کام کرنا چھوڑ دیا. خطبہ کے دوران اتنا ذلت سے کبھی کوئی خطبہ ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کا اچانک ممبر سے اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے علاج کے لیے. تیسرا نقطہ اس کے ساتھ یہ تھا کہ موبائلہ جو ہمارا طے پایا تھا وہ میرے ایک انعامی مضمون کے اوپر طے پایا تھا کہ مضمون اگر صحیح ہے تو مرزا طاہر پہ لعنت ہو، اور مضمون غلط ہے تو میرے پہ لعنت ہو. وہ مضمون تھا کیا احمدی قادیانی جواب دے سکتے ہیں. میں نے اس مضمون میں 1 کروڑ کا انعام رکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر کوئی قادیانی جج بھی فیصلہ دے دے کہ یہ میرا مضمون غلط ہے تو 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا. اور اس کورٹ کے سماعت میں میری موجودگی بھی کوئی شرط نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جواب نہیں دے سکے، ثابت نہیں کر سکے، انعام حاصل نہیں کر سکے. پھر الفضل لنڈن جو ان کا میگزین ہے اس میں پرنٹ کیے زبردست علمی معجزہ بول کے کہ الیاس ستار کے سوال کا جواب ہے، لیکن اس میں انعامی سوال کا ذکر تک نہیں تھا.
تو میں نے کہا کہ اگر وہ کس صفحے کے کس پیراگراف میں میرا سوال کا جواب موجود ہے، صرف پیراگراف بتا دے تو میں 10 لاکھ روپیہ دوں گا. صحیح غلط کا سوال نہیں تھا، لیکن وہ پیراگراف بھی نہیں بتا سکا کیونکہ تھا نہیں. اور مزے کا بات یہ تھا کہ اس مضمون کے ابتدا میں لکھا تھا کہ ہر سوال کا جواب دینے والا پاگل ہوتا ہے. تو میں نے بولا اگر اس میں جواب موجود نہیں تو علمی معجزہ کیسے کہلا دیا اس کا آرٹیکل کا ٹائٹل؟ علمی معجزہ بغیر جواب کے، یہ تو فراڈ نمبر 1 ہو گیا. اور دوسرا فراڈ یہ ہے کہ اب اگر جواب دے تو خود لکھا ہے مسعود رضی اللہ کا قول کہ ہر سوال کا جواب دینے والا پاگل ہوتا ہے. تو اب اگر سوال کا جواب دے دے تو وہ پاگل بھی کہلائے گا. تو بہرحال ان سب واقعات کے بعد وہ فائنلی میرے سے مباہلہ طے پایا تھا، اور مباہلہ کا یہ نتیجہ بتا. اب مباہلہ تھا مضمون کے اوپر. پہلا جو طے پایا تھا وہ یہ تھا کہ اگر مضمون غلط ہے تو میرے اوپر لعنت ہو، اور اگر مضمون صحیح ہے تو مرزا طاہر کے اوپر لعنت ہو. تو لعنت والنت کا تو سب اظہار دیکھ لے، لیکن مزے کی بات یہ کہ قادیانی نے خود تسلیم کر لیا کہ مضمون صحیح تھا اور قادیانی غلط تھے. وہ ایسے تسلیم کیا کہ کچھ سال بعد 2002 میں سن 2002 میں ایک کتاب شائع کیا لنڈن سے جو قادیانی کی آفیشیل ویب سائٹ میں بھی ہے. اس کتاب کا نام ہے شیطان کے چیلے. اس کتاب شیطان کے چیلے میں میرے سارے پوائنٹس کو، انعامی پوائنٹس کو صحیح تسلیم کر لیا. اور میں نے جو مضمون لکھا ہے قادیانی اباؤٹن، اس میں 8 پیراگرافز کا میں نے اس میں اگزامپل کوٹ کیا ہے کہ 8 جگہ کم از کم میرے پوائنٹ کو صحیح تسلیم کیا. تو جب صحیح تسلیم کر لیا تو اسی پوائنٹ پہ مباہلہ ہوا تھا 1999 میں. جس پوائنٹ پہ مباہلہ ہوا 1999 میں اس کو صحیح تسلیم کر لیا. تو اس کے میں نے مباہلے میں وہ جھوٹا تھا یہ بھی ثابت ہو گیا. تو اس وجہ سے یعنی اتنا حتمی طور پر غلط ثابت ہو گیا. مرزا طاہر نے کہا تھا کہ یہ 1 سال جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرے گا، اور وہ خود جھوٹا اپنے آپ کو ثابت کر دیا. تو مباہلہ اس رنگ میں پورا ہوتا ہے. لیکن آج کا دن بڑا مبارک دن ہے کہ دونوں فریق جو مباہلے کہتے ہیں خوش بیٹھے ہیں کہ دونوں پر اللہ تعالیٰ کا رحمت برسے، اور جو کوئی ادھر میں حاضر ہے ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحمت برسے. تو 1-2 چھوٹے نقطہ سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ کیسٹ بنے گا تو اور بھی جگہ جائے گا. سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ میرا شروع سے یہ ایمان ہے کہ مخالف یا دشمن کے باغیچے میں اگر کوئی گلاب کا پودا ہوگا تو اس گلاب سے خوشبو آئے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خالی اپنے دوست کے باغیچے سے خوشبو آئے، تو مخالف کا باغیچہ ہوگا اس کے بھی گلاب سے خوشبو آئے گا. اس لیے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ نفرت نہ کرو تم دشمن سے، شاید وہ محبت کر بیٹھے. تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو مباہلہ کا جو آفر ہوتا ہے یہ شرف صرف مسلمان کو ہی حاصل ہے، اور اس کو ایکسپٹ بھی قبول بھی صرف مسلمان کر سکتا ہے. یعنی جو سچا مسلمان ہو وہ قبول کر کے. قادیانی لوگ بھی قبول کیے تھے لیکن بھاگنے کا اتنا راستہ تلاش کیا لیکن بھاگنے ملا نہیں. میں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر میں کبھی اس سے کنارہ کشی کروں گا تو میں ٹی وی میں خود آ کے خود سے اعلان کروں گا، کسی نمائندے کو نہیں بھیجوں گا میرے طرف سے اعلان کر دو. تو ٹی وی میں آ کے خود اعلان کروں گا. تو اس سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ ان کے پاس جتنا طریقہ تھا بھاگنے کا وہ سب فیل ہو گیا، کیونکہ اگر کینسل کرانا تو الیاس ستار کو ٹی وی پہ خود آ کے خود اعلان کرے گا. تو یہ شرف صرف مسلمان کو حاصل ہے کہ مباہلہ آفر کرے، کیونکہ مباہلہ ہے سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کرنے کا. تو قرآن مجید واحد کتاب ہے دنیا کا جو 100% ٹکراؤ سے پاک ہے، تضاد سے پاک ہے، اور کسی قسم سے غلطی سے پاک ہے. مورس بکیل نے بہت خوبصورت ایک بات اپنی کتاب میں لکھا ہے. لوگوں نے اسے کہا کہ بھائی کون سا خاص بات ہے اگر قرآن میں اتنا اونچا بات ہے، کیونکہ اونچا بات تو سوکریٹس نے کیا تھا، پلاٹوس نے کیا تھا، ایرسٹوٹل نے کیا تھا. تو مورس بکیل کا جواب سنیں گے تو حیرت سے سنیں گے. بہت خوبصورت بات کہا اس نے کہا کہ سوکریٹس، ایرسٹوٹل، پلیٹو وغیرہ جو باتیں کی، 10 بات کی تو 5 صحیح ہوا، 5 غلط بھی ہوا. قرآن کا شان یہ ہے کہ وہ اگر 100 بات کیا ہے، 1000 بات کیا ہے، یا 500 جتنا بات کیا ہے، کسی ایک میں بھی غلطی نہیں ہے. یہ خاص بات ہے کہ یہ الہامی ہونے کا
وہی ہونے کا، اللہ کا کلام ہونے کا، کہ یہ غلطیوں سے پاک ہے. تو جو مسلمان کا یہ ایمان ہو کہ میرا کتاب 100% حق پر ہے، تو وہی موبائلہ آفر کر سکتا ہے. اور یہ موبائلہ اس صدی کا مسلمان کا ہتھیار ہے. اس موبائلے سے اگر آپ سارے دنیا کو آفر کریے، بھلے وہ کرسچن ہو، یہودی ہو، تو موبائلہ جو ہے یہ اس صدی کا مسلمان کے لیے ایک ہتھیار ہے. جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم ہتھیار ہے مسلمانوں کا، یہ موبائلہ بھی ایک ہتھیار ہے. اس سے اگر ہم ہر یہودی کرسچن کو، ہر باطل سوچ رکھنے والے کو موبائلہ کو آفر کرے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ روزانہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور مجبور ہو جائے گا سوچنے پر کہ بھائی کیا خاص بات ہے قرآن میں کہ یہ اتنے شوق سے یہ لوگ موبائلہ آفر کرتے ہیں. اور جیسا مرزا طاہر کا موبائلہ جیسا، تو لوگوں کو جب میں سناتا ہوں تو کرسچن حیرت سے سنتے ہیں. ایک کرسچن یہ تو بڑا خطرناک ہے موبائل. تو یہ میرا تو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ آج سے موبائلے میں صرف سچا ہونا اس نقطے پہ ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ بندے کو بھی تھوڑا سچا ہونا. تو میرا گزارش ہے کہ آج سے سب لوگ عہد کر لے کہ بھئی جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، اور یہ نہیں سوچے کہ ہم پچھلا زندگی بہت جھوٹ بولا. کیونکہ قرآن کا ایک آیت ہے کہ جب آپ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو صرف معاف نہیں ہوتا ہے، آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ پچھلا زندگی میرا نیکی کی گزرا. کیونکہ اللہ فرماتے جو گناہ کیے تھے وہ بھی نیکی میں ترمیم ہو جائے گا. تو آپ کو کوئی افسوس نہیں رہے گا کہ آپ کا پچھلا زندگی بغیر نیکی کے گزرا. جو بدماشی کیے تھے، شرارت کیے تھے، وہ سب نیکی میں ترمیم ہو جائے گا. اور اس سے میں آج کا بیان ختم کرتا ہوں. سید بلال ہاشمی صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سے جیسے نوجوان اگر مسلمان میں ہو تو اسلام کا کبھی بھی شکست نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ حق کو قبول کرنا یہ ہمت کی بھی بات ہے، اور اس سے اس کا وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کریکٹر کیسا ہے انسان کا، اندر کا ضمیر کیسا ہے. تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ادھر تشریف لائے اور اعلان کیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس قسم کے تقریبات سے مسلمانوں کو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے نوازتے رہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سید بلال ہاشمی صاحب، الیاس ستار صاحب کے درمیان میں معاہدے پر، مباہلے پر آج جو فیصلہ ہوا وہ ایک جشن کی صورت ہے، اور میں ان دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. آج کی یہ پرمسرت تقریب ایک مباہلے کے فتح کے اوپر منتج ہوئی، جو جناب الیاس ستار صاحب اور سید بلال ہاشمی صاحب کے مابین ہوا. اور ماشاءاللہ بلال ہاشمی صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کر کے باقاعدہ تحریری طور پر بھی لکھ کے دیا. یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور سچ کی فتح ہے، اور واقعی سچ بہت عظیم قوت ہے جس سے بڑے بڑے کے دل پگھل جاتے ہیں. اور ہمیں بھی یہ عہد کرنا چاہیے آج سے کہ ہم سب سچ بولیں اور سچ کی تبلیغ کریں، اس لیے کہ سچائی جو ہے وہ عظیم قوت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ لوگ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، کیونکہ میں خود اس دور سے گزرا. تقریباً 60 سال ہو گئے ہیں مجھ کو اسی پر کام کرتے ہوئے اور قرآن کو پڑھتے ہوئے اور قرآن کو لوگوں کو تلقین کرتے ہوئے کہ اس کو تم ترجمے سے پڑھو. بہرحال یعنی یہ کہ کیونکہ ٹائم بھی یہاں پر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس لیے میں اپنی جو کچھ مجھے کہنا تھا اس میں الیاس ستار صاحب اور سید بلال ہاشمی صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پر غور کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی ایک عظیم علمی شخصیت، دارالعلوم کورنگی کے مؤسس
मुफस्सिर कुरान मुफ्ती आदम पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का नाम, आपका काम मोहताज तारुफ नहीं है। आपकी सारी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजरी, लेकिन इंसान होने के नाते जहाँ इतना बड़ा काम होता है वहाँ कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ऐसा पहलू तिश्ना ज़रूर रह जाता है जिसकी बाद में आने वाले लोग या इस्लाह की कोशिश करते हैं या उस पर नज़र-ए-सानी का मौका मरहमत हुआ करता है। ऐसी ही एक मिसाल उस वक्त सामने आई जब सौतुल इस्लाम ट्रस्ट के सदर और मारूफ मनाजिर और ख़त्म नबूवत के हवाले से आलमी शोहरत याफ्ता जनाब इलियास सत्तार ने मशहूर ज़माना मारिफुल कुरान यानी मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ जलील में सूरह निसा की आयत नंबर 12 और आयत नंबर 176 के हवाले से मीरास कलाला के एक पहलू को अपनी तहक़ीक़ का हदफ बनाया। जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब इलियास सत्तार साहब की तहक़ीक़ के मुताबिक सूरह निसा की आयत नंबर 12 की तशरीह और तर्जुमे में फरमाया, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ ये मिन उम्मिही का लफ्ज़, इसके बारे में मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बहन और भाई के हिस्से के हवाले से लिखा, वाज़ेह रहे कि इस आयत में इख्याफ़ी मां शरीक बहन भाई का हिस्सा बतलाया गया है। अगरचे कुरान करीम की इस आयत में यह क़ैद मज़कूर नहीं, लेकिन यह क़ैद बिल इजमा मुतबर है और हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु की क़िराअत भी इस आयत में इसी तरह है, वलहु अख़ुन औ उख़्तुन मिन उम्मिही, जैसा कि अल्लामा क़ुरतुबी साहिब रूहुल मानी और अबू बकर हज़रात ने नक़ल किया है। वो खुद फरमाते हैं वो ये क़िराअत मुतवातिर नहीं, लेकिन इजमाए उम्मत होने की वजह से मामूल बहा है। और उसकी एक वाज़ेह दलील ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा के ख़त्म पर भी कलाला की मीरास का जिक्र किया है। वहां बताया है कि अगर एक बहन हो तो उसको आधा मिलेगा, और अगर एक भाई हो तो अपनी बहन के पूरे माल का वारिस बनेगा, और अगर माल पाएंगी। अगर मुतादिद भाई बहन हो तो मुज़क्कर को मुअन्नस से दोहरा दिया जाएगा। सूरत के ख़त्म पर तो यह हुक्म इरशाद फरमाया है, ऐनी यानी हकीकी बहन भाई और अल्लाती यानी बाप शरीक बहन भाई का जिक्र है। अगर यहाँ अल्लाती और ऐनी भाई बहन को शामिल कर लिया जाए तो अहकाम में तारुस लाजिम आ जाएगा। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ साद बिन अबी वक़्क़ास की क़िराअत में इस आयत के इस हिस्से में लहु अख़ुन औ उख़्तुन मिन उम्मिही फलिकुल्लि वाहिद मिनहुमा के हवाले से मिन उम्मिही का तज़किरा फरमाया, और यहाँ फरमाते हैं अगर ये मिन उम्मिही शामिल ना हो तो इस पर तारुस लाजिम आ जाएगा। जैसे कि मैंने अर्ज किया, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की इस आयत की इस तशरीह और इस तफसीर के हवाले से जनाब इलियास सत्तार ने इसका ताक़ुब किया, और आपने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी और आपके शागिर्द जनाब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ये बात बयान फरमाई कि वो शख्स जिसके कोई बेटा ना हो, कतर इधर के उसका वालिद हयात हो या ना हो, आयत नंबर 176 में कलाला उसे कहा गया है। कि आया इलियास सत्तार साहब का ये कहना कि मिन उम्मिही का इजाफा यहाँ साद बिन वक़्क़ास की क़िराअत में भी नहीं था, और वही कुरान जो तरावी में और नमाज में और हर जगह पढ़ा जाता है उसमें मिन उम्मिही का अल्फाज इस्तेमाल नहीं है। इस तरह न कुरान करीम के अहकाम में तारुज़ है, न कुरान करीम में कभी आज या पहले कोई तब्दीली हुई है, और हमारा ईमान है कि आज के बाद भी क़यामत तक कोई तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। इख्तिलाफ इस बात पर हुआ जिस पर बात बहस और मुबाहिसा और मनाज़र से बढ़कर मुबाहिला तक आ पहुंची। जनाब इलियास सत्तार और जनाब बिलाल हाशमी के दरमियान बिलाल हाशमी का कहना था कि कुरान पाक की सूरह निसा के हवाले से मिन उम्मिही के अल्फाज कुरान पाक की रिवायतें मुतवातरा और मशहूरा में हैं, और ये इस आयत का इसे हिस्सा कहना क़िराअत के हवाले से, क़िराअत मानवी के हवाले से दुरुस्त हो सकता है। इसमें मुबाहिला हुआ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुसलमानों के इन दोनों सपूतों ने तहक़ीक़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस नतीजे पर पहुंचे, और उसके बाद 23 अक्टूबर को जनाब सैयद बिलाल हाशमी साहब ने बहादराबाद में जनाब मुमताज़ कादमी साहब के रिहाइशगाह पर अहले इल्म व हिल्म व अक़्द की एक मजलिस में ये तहरीर लिख कर दी, और वो खुद तशरीफ लाए, जो कि आप मुलाहिदा फरमा चुके हैं कि
میں سید بلال ہاشمی بن طاہر ہاشمی خود لکھتا ہوں کہ تقریباً مہینہ قبل میرے اور جناب الیاس ستار کے درمیان آج کے دن یعنی 23 اکتوبر 2009 کے دن اس مسئلے پر مباحلہ کرنا طے ہوا تھا. اس مخصوص آیت میں من امہ کے الفاظ قرآن پاک کی روایت متواترہ یہ مشہورہ میں ہیں یا نہیں. فحش و تفاتش کے بعد میں نے اپنے موقف کو کمزور پایا اور واضح ہو گیا کہ اس مخصوص آیت میں من امہ کے الفاظ روایت مشہورہ یا متواترہ میں نہیں ہیں. لہذا میں اپنے اس قول سے یہ الفاظ روایت مشہورہ میں موجود ہیں رجوع کرتا ہوں. لہذا اس کو اس آیت کا حصہ کہنا صحیح نہیں ہے. پھر بلال ہاشمی صاحب کے اور الیاس ستار صاحب کے دستخط ہیں اور اس کے بعد تمام بزرگوں اور تمام علماء اور اہل علم دانشوروں کی موجودگی میں یہ بزرگ اور یہ نوجوان ساتھی گلے ملے, ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا. علم اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے. علم وحی کی روشنی میں بحث مناظرے مباحثے کی گنجائش موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کسی بھی مسئلے کو اپنی انا ہٹ دھرمی کا وجہ اور وجہ تنازع نہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام پر اپنا رحم فرمائے.